میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ہم سب شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مختلف مواقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت سے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نجاستوں کے بارے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوالات عرض کریں گے، تو تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمت گوش ہو کر توجہ کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جوابات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل نجاستوں سے متعلق بہت سی اہم معلومات ہمارے علم میں آئیں گی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے کیا نجاست کی بھی اقسام ہیں؟ جی ہاں، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ حضور، آپ نے نجاست کی دو اقسام ارشاد فرمائی، برائے کرم ان دونوں اقسام کی کچھ وضاحت بھی ارشاد فرما دیں۔ نجاست غلیظہ کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کرتا ہوں۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ، مثلا پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھرتا ہے، حیض و نفاس و استحاضے کا خون، منی، مذی، ودی، جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناک یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لیٹ، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کے اونچا نہ اڑے اس کی بھی، جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندی، اور سانپ کا پاخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگر یہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگر یہ سکھا لی گئی، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپائیوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ برائے کرم
نجاست غلیظہ کا حکم بھی بیان فرما دیجیے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت، ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ مدینی حضور، یہ آپ نے ابھی درہم کی مقدار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، تو ذرا اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے کہ درہم کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ نجاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو، مثلا باخانہ لید وغیرہ، تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشے۔ یہ اب ماشوں کا چلن نہ رہا، تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں، چاندی کا روپیہ پہلے تولے کے برابر ہوتا تھا، اب تو چاندی کا روپیہ بھی ریڈیوس ہو گیا، تو 4.5 ماشے کے گرام بنیں گے 4.374۔ تو اب اگر نجاست درہم سے زیادہ یعنی 4.374 گرام سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ اب جیسے کہ ایک قطرہ آستین پر پڑ گیا تو وہ درہم سے کم ہے، مگر دوسرا قطرہ نجاست کا پاؤں کے پائچے پر پڑ گیا، اب بھی چلیے درہم سے کم ہے، تو تیسرا نجاست کا قطرہ سمجھیے کہ دامن پر گرا، اب سب مل کر بھی اگر درہم کے برابر ہو تو وہی درہم کا حکم، درہم سے کم ہے کم کا حکم، زیادہ ہے زیادہ کا حکم۔ اس طرح بدن پر ایک قطرہ پاؤں پر لگ گیا، دوسرا قطرہ کپڑے پر لگ گیا، تیسرا قطرہ اور جسم کے کپڑے کے حصے میں لگ گیا، تو مجموعی طور پر اس کا پھیلاؤ وہ 1 درہم کے برابر ہو گیا یا وزن درہم کے برابر ہو گیا، تو یہ اسی میں شمار ہوگا مجموع۔ ایک ہی جگہ پر درہم شرط نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بھی ہوگا تو اس کا جو بھی ٹوٹل ہوگا مجموع ہوگا اس پر حکم دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، آپ نے دوسری قسم نجاست خفیفہ ارشاد فرمائی تھی، برائے کرم اس کا بھی حکم ارشاد فرما دیجیے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے
جیسے گائے، بھیڑ، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ وہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بھی نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے